میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ اہل تشیع کا امام حاضر ناظر، رضا خانیوں کا پیر حاضر ناظر، یہ عقیدہ۔ اب اس عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے ہاتو برہانکم، لاؤ دلیل، لاؤ، ورنہ ہم سے دلائل سنو یا دلیل لاؤ، آسان سی بات ہے۔ اب اس پر عقیدہ تو یہ ہے، لیکن ہیں ڈرپوک، نام لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر، حالانکہ عقیدہ ہر امام حاضر ناظر، ہر پیر فقیر ہر جگہ پہ حاضر ناظر، اور نام آپ کا اس پر دلیل دے رہا ہے۔ دلیل آ رہی ہے، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم ترى، اس سے پوچھو کس لفظ کا معنی ہے ہر جگہ پہ حاضر ناظر؟ اب الم ترى آیت پڑھ کے مولوی صاحب کی تقریر شروع ہوئی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو آگے نہیں دیکھا ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ ڈاکٹر پادری کی ذہنی اختراع ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ عوام سمجھتی ہے قرآن پڑھ رہا ہے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو اصحاب فیل کا طرز استدلال سنو۔ اصحاب فیل کا واقعہ یہ آپ کی ولادت سے 58 دن پہلے پیش آیا، پہلے ہوا، اور اللہ نے فرمایا الم ترى، کیا نہیں دیکھا؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے دیکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولادت سے پہلے بھی نبی پاک حاضر ناظر تھے، پہلے بھی اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ حاضر ناظر ہیں، چونکہ چنانچہ ہے۔ یہ دلیل آ رہی ہے۔ اب ذرا سنو، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن دیکھا کہ الم ترى کا معنی قرآن میں کیا ہے، تو یاد رکھ لو، جمیع مفسرین، ابن جریر سے لے کر خطیب تک، اور خطیب سے لے کر سید محمود آلوسی تک، تمام مفسرین نے معنی کیا کہ الم ترى یہ جملہ کلام عرب میں اس لیے آتا ہے تنبیہ کے لیے، بیدار کرنے کے لیے۔ جب اہم بات ذکر کرتے ہیں اہل عرب تو لفظ بولتے ہیں الم ترى، تاکہ مخاطب سننے والا بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، اور آگے وہ اپنا مضمون ذکر کرتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ پہلے دیکھ رہا تھا۔ الم ترى پہلے یہ بیداری کا جملہ ہے۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ آج بھی کہا جاتا ہے، کیا تو نے نہیں سنا؟ تو نے نہیں دیکھا کہ فلانا جیل میں چلا گیا؟ آگے خود ذکر کیا جاتا ہے۔ تو الم ترى یہ بطور تمہید کے، الم ترى بعد والے مضمون کو ذہن نشین کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اور تمام مفسرین لکھتے ہیں یہاں رویت سے مراد رویت علمی ہوا کرتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ الم ترى، کیا تجھے نہیں پتا؟ چل سنو میں بتا دیتا ہوں۔ الم ترى، میرے پیغمبر آپ کو پتا نہیں اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا؟ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کیا ہوا۔ یہ ہوا، یہ انداز ہے۔ اور قرآن کریم میں اور ایک مقام ہے، سورۃ نوح ہے، اور قدرتی میرے سامنے کھلی بھی ہوئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات۔ اے کائنات کے مشرکو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو کیسے پیدا کیا؟
اب تیر القادری والا مانا کرے، رضا خانیوں والا علم ترو نہیں تم نے دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جب آسمان بن رہے تھے تو مشرک دیکھ رہے تھے، وہاں پر مشرک کھڑے تھے دیکھ رہے تھے۔ لفظ وہی ہے علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو کس طرح پیدا کیا؟ سب مشرکین کو خطاب کیا، حالانکہ ہر ایک جانتا اور مانتا ہے کہ جب آسمان بن رہے تھے وہاں ابو جال دیکھ نہیں رہا تھا، عتبہ شیبہ وہاں دیکھ نہیں رہا تھا۔ لفظ علم ترو ہے، علم ترا یہ مفرد ہے، علم ترو جمع ہے، انداز وہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا نہیں جانتے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں، یہ سن لو۔ ایک اور مقام ہے سورۃ الانعام کا، وہاں اللہ نے ذکر کیا علم یرو، علم یرو کم اہلکنا، علم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن۔ میرے پیارے پیغمبر کیا مکہ کے مشرکوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں کو تباہ کیا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے قوم نوح، قوم لوط، عاد، سمود، قوم شعیب ان کو تباہ کیا؟ علم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو اب اگر بریلویوں والا معنی کیا جائے، یہ حنیف قریشی تیر القادری جیسے جبل والا معنی کیا جائے، تو پھر معنی یہ ہوگا جب قوم نوح پہ عذاب آیا تو ابو جال بھی حاضر ناظر تھا، عتبہ شیبہ بھی وہاں دیکھ رہے تھے، ورنہ علم یرو کا معنی کیا ہے؟ علم یرو یہ پیش کرتے ہیں دلیلیں صریح قرآن کے خلاف، اور اس سے بڑھ کے قرآن مقدس نے بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ قطعی دلائل یہ کیسے ہوا کرتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 49، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، سورہ ہود میں فرمایا تلک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب، میرے محبوب پیغمبر یہ جتنے واقعات گزرے من انباء الغیب، یہ وہ خبریں تھیں جو تجھ سے غیب تھی۔ تلک من انباء الغیب، گزشتہ واقعات قرآن ذکر کر کے انبیاء کے واقعات ان کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر یہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں غاب عنکا، تجھ سے یہ سارے واقعات غیب تھے، اور نوحیہا الیک ہم وحی کر رہے ہیں تیری طرف۔ اگلا جملہ سننا، اللہ نے فرمایا ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، میرے پیغمبر ہماری وحی کرنے سے پہلے تو بھی نہیں جانتا تھا، تیری قوم بھی نہیں جانتی تھی۔ اب کہاں گیا علم ترا؟ اللہ فرماتے ہیں ما کنت تعلمھا، اس کا نام ہے برہان، یہ ہے قرآن، اس کا نام ہے قطعی دلیل، واضح دلیل۔ فرمایا کہ جتنے واقعات، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ہود کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت اسماعیل کا واقعہ، یہ جتنے واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں میرے پیغمبر یہ تجھے نہیں پتا تھا، تجھ سے غیب تھے، ہم وحی کر کے قرآن نازل کر کے تجھے یہ واقعات بتا رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، علماء جانتے ہیں نفی فعل پہ داخل ہے، ما کنت تعلمھا، نہ آپ کی روح جانتی تھی، نہ روح مع الجسد جانتے تھے، نہ ذاتی طور پہ جانتے تھے، نہ عطائی طور پہ جانتے تھے، آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی،
یہ واقعہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے۔ اگر ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوں تو اس آیت کا کیا معنی بنے گا؟ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اور سورہ یوسف اسی سورت سے آگے سورہ یوسف ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا سورہ یوسف کے شروع میں آیت نمبر 3، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین بیان، خوبصورت بیان وہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور بما اوحینا، بوجہ ہماری وحی کرنے کے، الیکا تیری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن میرے پیغمبر، اس قرآن کے ذریعے میں تجھے یوسف کا واقعہ بتا رہا ہوں، حضرت یعقوب حضرت یوسف کا احسن القصص، سب سے بہترین بیان، سونا بیان، مضبوط بیان وہ ذکر کر رہا ہوں، اور اس قرآن کے ذریعے ذکر کر رہا ہوں۔ آگے جملہ سننا، فرمایا بَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ان كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے پیغمبر پکی بات، ان مخفف من المثقل، مخفف من المثقل، ان كنت، پکی بات ہے میرے پیغمبر، بے شک تھا تو میرے وحی کرنے سے پہلے لمن الغافلین، البتہ بالکل بے خبروں سے، آپ کو اس واقعہ کی خبر ہی نہیں تھی، ہم نے قرآن کے ذریعے آپ کو بتایا۔ اگر آج رضاخانی منطق تسلیم کی جائے کہ لم ترا کا معنی ہوتا ہے کیا نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہے، ہر جگہ پہ حاضر ناظر، تو ان آیات بینات کا کیا بنے گا؟ یہ صاف ایت قرآن کی بینات، آیات قرآن کی۔ قرآن اور بولا سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور بڑے عجیب انداز میں ذکر کیا، فرمایا میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مریم جب بچی کی کفالت کے متعلق یہ اختلاف ہوا کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا، اور پرورش کے بارے میں اختلاف ہوا، اس وقت قرآن اندازی کی جا رہی تھی، کلمے ڈالی جا رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اس وقت جب مریم کی کفالت کی بات ہو رہی تھی میرے پیغمبر آپ وہاں پر حاضر موجود نہیں تھے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ قرآن کی نسخ تھی۔ اللہ نے اور جگہ پہ ذکر کیا، فرمایا میرا پیغمبر جب حضرت یوسف کے بھائی جمع ہوئے، انہوں نے ارادہ کیا، عزم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جائے، اور وہ وہاں پر مشورے کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، میرے محبوب پیغمبر ان کے پاس آپ حاضر موجود نہیں تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جب ہم نے حضرت موسیٰ پہ وحی بھیجی کوہ طور پر، ما کنت بجانب الطور اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب حضرت موسیٰ پہ ہم نے وحی بھیجی، ما کنت بجانب الطور، آپ وہاں کوہ طور پر موجود نہیں تھے۔ اور فرمایا حضرت شعیب مدین میں حضرت شعیب کا واقعہ پیش آیا، ما کنت سابیا فی اہل مدین، میرے محبوب پیغمبر آپ مدین میں موجود نہیں تھے اور جن واقعات پر حاضر موجود نہیں تھے، وما کنت من الشاہدین، اور وہاں پر نہیں تھے، جہاں تو احمد رضا بھی ترجمے میں لکھ گیا ما کنت من الشاہدین، اور آپ نہیں تھے وہاں پر حاضر، یہ کنز الایمان ہے، اور آپ نہیں تھے وہاں پر حاضر،
حاضر نہیں تھے. تو یاد رکھ لو میرے دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ قطعی دلیل سے ثابت ہوگا. ان چیزوں کا نام ہے براہین، یہ ہیں قرآنی دلائل. اور آگے ملا کا ڈھکوسلا، علم تارا نہیں دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا ہے، یہ ملا کا ڈھکوسلا ہے. آیت قرآن کی پڑھ کے اس کی کرے گا تحریف، یہ حاضر ناظر کا ڈھکوسلا.